تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, بہت ساری قسمیں ہیں. میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے. دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں. آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے, ایک قسم کا آم ہوتا, تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کون سا آم؟ ہم کہتے ہیں بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں. تو بات آسان ہو جاتی نا. تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری, لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں. جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے, دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے, مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں, وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مشکل کشا حاجت روا. یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا, وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ, میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک, لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے, چلتے ہوئے جائیں گے, نلکا کھولیں گے, گلاس نیچے رکھیں گے. پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں, پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں, گرنے سے روکتی ہیں. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں, پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں, ان کی ایک لاجک ہے, ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے, آنا چاہیے, آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے, آنا تو چاہیے نا ان کو. اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے, چور کو پکڑیں گے, بٹھائیں گے گاڑی میں, آپ کو کی حفاظت کریں گے. یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں. یہ والی مدد شرک نہیں ہے, یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو. مثال کے طور پر میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو, ہمیں اولاد چاہیے. ڈاکٹر مدد کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھئی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے. اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ, اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے. عورت کا ٹیسٹ کرے گا کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے,
اس کی میڈیسن دے گا, جتنے بھی اسباب ہیں وہ سائنٹیفک اسباب اختیار کرے گا, اولاد ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ہماری مدد کی ہے, ہم نے اس سے مدد مانگی تھی. یہ مدد مانگنا شرک بولو نہیں ہے, جائز ہے. صبح شام لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ شرک میں نہیں آتی. شرک میں کون سی مدد آئے گی؟ 90 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام, سر کے بال ہو گئے سفید, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی. واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں, جیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں نا, ایسے سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں, صحیح ہے نا, ایسے سفید بال. ایک آدھ بال بھی کالا ہونا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آخری, ابھی جوانی کے کچھ علامتیں باقی رہ گئی ہیں. بالکل سفید, اور بیوی بانجھ بھی اور بوڑھی بھی, 90 سال کے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ, آپ اگر 90 سال کے ہو جاؤ اور آپ کی بیگم 88 سال کی ہو, اور آپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت اچھا, گئے بھی آپ بیساکھی کے ساتھ میں, کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے, اور وہ بیچاری بڑھیا ویل چیئر پہ آ رہی ہے, ویل چیئر پہ بیگم کو لے کے جا رہے ہو اور آپ خود بھی ویل چیئر پہ ہو, کوئی پیچھے سے دھکا لگا کے دونوں کو لے گیا, کھانس بھی رہے ہو وہاں جا کے. اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب شادی کو 57 سال ہو گئے ہیں, اب تک اولاد نہیں ہے, کائنڈلی کوئی ایسی میڈیسن دے دیں, ہمیں آپ سے مدد چاہیے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آپ کو اولاد کی میڈیسن سے زیادہ دماغ کی میڈیسن کی ضرورت ہے, یہی کہے گا نا. آپ غلط جگہ آ گئے, آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا. بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے. اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی, سورہ مریم میں ہے بھائی. زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں, قال رب انی وہن العظم منی. زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی, اس کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں. اذ نادى ربہ نداء خفیا. کتنا مزہ آتا ہے یہ آیتیں پڑھنے میں کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو مسلمان کو ٹینشن کیسی بھائی؟ پھر اللہ کیوں یہ واقعات بتا رہا ہے کہ میں نے زکریا کو بغیر اتنے بڑھاپے میں اولاد دے دی اور میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ سب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے. اب میرا موضوع چینج نہ ہو جائے, جو توحید پر میں ہوں اسی پر رہے. مسلمان تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے, اس کو پتہ ہے اللہ ہے, وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے سالوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دوسری, استغفر اللہ استغفر اللہ, ایک تو میرے ذہن میں مثالیں بہت, یعنی سالے ہوں گے پھر بھی آپ کی دوسری ہو جائے گی اگر وہ چاہے. سالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. میں عادت سے مجبور ہوں, کیا کروں بھائی, میں مجبور ہوں عادت سے. میں نے کی ہے اتنی ٹینشن لے کے, تو کچھ تو میرا فرض بنتا ہے نا, کچھ تو میرا حق بنتا ہے, فرض نہیں حق بنتا ہے نا. اچھا خیر, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی 90 سال کے ہو گئے, ویل چیئر پہ آ رہے ہو, گھٹنوں میں تمہارے پانی ختم ہو گیا, اب تو اس میں پانی ڈلوانے کے لیے آؤ میرے پاس. کیا خیال ہے؟ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا آج کے نوجوانوں کے بارے میں, آج کل کے نوجوانوں کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے. یعنی چہرے کے آئینے پہ یہ گرد کیسی آئے گی, چہرے پہ رونق نہیں ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ نوجوانوں کے بارے میں. اچھا خیر, تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب ہو, آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو, آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا, قال رب انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, واشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں, ولم اکن بدعائک رب شقیا,
اے اللہ میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں کہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس سے میں نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پہلے ہی اللہ نے ابھی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں کیا ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اولاد بھی ہوگی، بغلام لڑکا ہوگا، اور اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ نے پہلے رکھ دیا یحییٰ نام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اے زکریا اتنی بڑی نعمت کہ اس نام کا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ نام میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، بڑھاپے میں ان کو اولاد دوں گا تو اولاد بھی منفرد اور نام بھی منفرد، اور سیدن و حصورا، سردار بنے گا قوم کا، حصورا انتہائی پاک دامن اور شریف ہوگا، انتہائی پاک دامن۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا، ابھی دعائیں مانگ رہے تھے ہے بھائی، ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، جب اللہ نے خوشخبری دی ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کو خود اشکال ہو رہا ہوتا ہے یہ ہو کیسی گئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا تجھے تعجب کیسے ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ۔ منی کیا ہوتی ہے، ماں کے رحم میں وہ منی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، لیور، دماغ کی ہزاروں رگیں، دماغ کی رگوں کو آپ کھینچ کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی بڑی رگیں ہوتی ہے دماغ میں، پوری پائپ لائنوں کا ایک جال اللہ نے ایسے پیس کر کے نا دماغ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے، اور یہ سب چیزیں بنتی کس میں ہے، پانی کے قطرے میں، پانی پہ تصویر بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا، کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے، لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی، آپ کہیں بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے، پھر آپ کہیں بغیر میٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ اب ڈاروین کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع، بندر سے بنے ہم، بندر کیسے بن گیا تھا بھائی، بندر کسی اور چیز سے بنا تھا، وہ کس سے بن گئی تھی، وہ کسی اور چیز سے، وہ کس سے، وہ کسی اور، ابتدا کیسے ہوئی، اینڈ میں جا کے ڈاروین پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے، کیا خیال ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا، بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں، سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ تو خوب سمجھ لو اسلام میں اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟
اللہ کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہم مانتے ہیں, لہذا ہم توحید پرست ہیں. لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو. مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں. بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا, سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں, لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے, ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں. خلقہ من تراب, تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں, یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں, ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے. لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا, لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا, اس نے اتنی عبادت کی ہوتی, اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا, تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں, اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے, صدقات و خیرات ہوتے, اللہ خوش ہو کے کہتا ہے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے, اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے. کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تو دے سکتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہو نا. تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں, ذاتی نہیں ہے, عطائی ہیں, اللہ نے دے دیے. لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں, اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہماری بگڑی بنائیں, آپ ہماری کشتی پار لگائیں, آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں, لیکن اللہ نے دے دی ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا, جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو, کسی مقرب پیغمبر کو, کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل, کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے. اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا, بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے, لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا, اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں, ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں, یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ, لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں, اب تو موسم چینج ہو گیا نا, اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں.
नागन चुरंगी हमारे यहां मशहूर है ना, गाड़ियां उल्टी चलना शुरू हो जाती है पानी के बहाव में, गटर उबल रहे होते हैं, हर जगह पानी, नलका खोलोगे उसमें पानी नहीं होगा। इस अंदाज से हम जीते हैं, आप अंदाजा लगाओ, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है। इतने पानी के बावजूद भी नलकों में पानी नहीं है। खैर, तो हुकूमत क्या करती है भाई, इंतजाम हवाले करती है, भाई ये पानी का वजीर है, ये तालीम का वजीर है, ये फला का, ये इसके इख्तियारात फला को, तभी हम वजीर के पास जाते हैं। ये भाई अमन, जो अमन खराब होगा तो इसको कंट्रोल करना थाने की जिम्मेदारी है, डकैतियां हो रही हो तो कहां जाएंगे भाई, थाने में जाएंगे। अल्लाह कहते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं, मेरा इल्म इतना कामिल है कि मुझे किसी को इख्तियारात देकर अपना वजीर बनाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ना मैंने किसी फरिश्ते को इख्तियारात दिए, ना किसी पैगंबर को इख्तियारात दिए। कुरान बार बार क्यों बताता है कि पैगंबरों ने मुसीबत में अल्लाह को पुकारा? यह बताने के लिए कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, अगर होते तो सबसे पहले अपने आप को बचाते। ये